شریف پڑھنا اس لیے ضروری ہے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں گویا کہ ہم حضور کو تحفہ دے رہے ہوتے ہیں، حضور کی طرف ہدیہ بھیج رہے ہوتے ہیں، اور حضور کی زندگی سے یہ بات ثابت ہے جب حضور کو کوئی تحفہ دیا جاتا، کوئی ہدیہ دیا جاتا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلے میں کچھ نہ کچھ عطا کرتے تھے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور اگر آپ کو میری کوئی بات پسند آتی ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ یہ میری ویڈیو پوری دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ ایک بات اور فرمایا کرتے تھے درود شریف کے بارے میں، یہ ایک ذوقی بات ہے، اس کو کوئی عقیدے کی طرف لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ذوقی بات ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تحفہ دیتا، ہدیہ دیتا، تو عام طور سے اس ہدیے کا بدلہ دیتے تھے۔ بدلہ سے مراد یہ کہ اس کو مکافات کرتے تھے بدلے کی، کسی نے کوئی ہدیہ پیش کیا، اگر کوئی چیز موجود ہے تو وہ ہدیے کے طور پر اس کو پیش کر دی، اور کچھ نہیں تو اس کے لیے دعا فرما دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزیز طلباء و میرے محترم دوستو، آج ہم دو ٹاپکس کے اوپر بات کر رہے ہیں، ایک دعا کی اہمیت کے بارے میں اور دعا کے صحیح طریقے کے بارے میں، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا کتنا ضروری ہے اور درود شریف پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص میرے اوپر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور 10 درجے اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جب انسان عبادت کرتا ہے، عبادت کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے سے کر کے اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے دعا مانگیں، جو بھی ہماری حاجت ہوتی ہے۔ آپ یقین کر لیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ہماری حاجت پوری کرنے والے ہیں، ہماری دعا کو قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہماری حاجت پوری نہیں کر سکتا۔ اب دعا کے کچھ آداب ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب بتائے ہیں دعا کرنے کے، ان میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی تعریف کریں، دعا میں اللہ رب العزت کی تعریف کریں۔ آخر میں آپ کو حضرت مفتی تقی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ایک ویڈیو بھی دکھاؤں گا جس میں وہ بہت ہی اچھے انداز میں تفصیل کے ساتھ دونوں ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا ہمیں جو بھی حاجت ہو تو اللہ رب العزت سے مانگے۔ دعا کے آداب یہ ہیں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کی جائے، جتنے بھی اللہ رب العزت کی ہم تعریف کریں گے، عربی میں کریں گے، اردو میں کریں گے، کسی بھی زبان میں کریں گے، اللہ رب العزت انشاءاللہ وہ دعا قبول فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا بہت ضروری ہے۔ درود شریف پڑھنا اس لیے ضروری ہے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں گویا کہ ہم حضور کو تحفہ دے رہے ہوتے ہیں، حضور کی طرف ہدیہ بھیج رہے ہوتے ہیں، اور حضور کی زندگی سے یہ بات ثابت ہے جب حضور کو کوئی تحفہ دیا جاتا، کوئی ہدیہ دیا جاتا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلے میں کچھ نہ کچھ عطا کرتے تھے۔ اگر ہم آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ رب العزت سے وہ کچھ نہ کچھ ہمیں بدلے میں عطا کریں گے، وہ اللہ سے دعا مانگیں گے کہ ہماری دعا کو قبول کر لے، جو ہمیں حاجت ہے وہ ہماری حاجت پوری کر دے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہمیں چاہیے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کریں۔ تعریف کے اندر سب سے پہلی اور آسان چیز ہے جو ہر مسلمان کو آتی ہوتی ہے، بچے کو بھی آتی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں دعا کے شروع میں۔ اور اس طرح بہت سے کلمات ایسے ہیں مسلم شریف کی روایات میں آتے ہیں، اور اسی طرح بخاری شریف کی روایات میں بھی ایسے کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، جو اللہ کی تعریف کے ہم کلمات پڑھ کے اللہ رب العزت سے ہم دعا مانگیں گے تو اللہ رب العزت ضرور بضرور ہماری دعا قبول کریں گے۔ اب ہم سنتے ہیں مفتی تقی اسماعیل صاحب کی وہ ویڈیو جس میں وہ تفصیلی انداز میں دونوں ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں، ایک دعا مانگنے کا طریقہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف کا ہدیہ بھیجنے کا طریقہ۔
اس کے فضائل، اس کی اہمیت۔ دیکھو ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کا یہ ادب بیان فرمایا کہ آدمی جب بھی دعا کرے تو دو کاموں سے شروع کرے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی حمد، الحمدللہ رب العالمین، دعا کی شروع یہاں سے کرے، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اور ایک درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے، پھر اپنے لیے جو حاجت مانگنی ہے وہ مانگے اللہ تعالیٰ۔ یہ جو فرمایا کہ شکر سے، حمد سے آغاز کرو، پہلا کام یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، تکلیف میں، پریشانی میں، جس حالت میں بھی ہو پہلے شکر ادا کرو۔ کس بات کا شکر ادا کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری جو دعا ہے وہ شکوہ بن جائے، وہ گلہ بن جائے۔ اس سے روکنے کے لیے کہا کہ پہلے تو شکر ادا کرو کہ جو دوسری نعمتیں میسر ہیں پہلے ان کے اوپر شکر ادا کر لو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر کا استحضار کر لو اور مانگ لو اللہ تبارک و تعالی، پھر مانگو، پھر درود شریف بھیجو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے والے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ قائم کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کو ملانے والے کون ہیں؟ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پر درود بھیجو کہ تمہیں دعا بھی انہوں نے سکھائی، تمہیں آتا تھا مانگنا، تم مانگ سکتے تھے، مانگنے کا طریقہ بھی آپ نے سکھایا، مانگنا بھی آپ نے سکھایا، مانگنے کی ترغیب بھی آپ نے دی اور شکر ادا کرنے کی ترغیب بھی آپ نے دی، لہذا پہلے درود بھیج دو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ ایک بات اور فرمایا کرتے تھے درود شریف کے بارے میں، یہ ایک ذوقی بات ہے، اس کو کوئی عقیدے کی طرف لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ذوقی بات ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تحفہ دیتا، ہدیہ دیتا، تو عام طور سے اس ہدیے کا بدلہ دیتے تھے۔ بدلہ سے مراد یہ کہ اس کو مکافات کرتے تھے بدلے کی، کسی نے کوئی ہدیہ پیش کیا، اگر کوئی چیز موجود ہے تو وہ ہدیے کے طور پر اس کو پیش کر دی، اور کچھ نہیں تو اس کے لیے دعا فرما دی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کسی بندے کے لیے ایسی دعا جو جا کر ٹھیک لگتی تھی عرش کے اوپر، ایسی دعا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ کوئی نہ کوئی بدلہ عطا فرماتے تھے اس شخص کو جو کوئی ہدیہ پیش کرے یا کوئی خدمت کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کہ یہ درود شریف جو ہے یہ بندے کا اور امتی کا ایک ہدیہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں یہ ہے کہ فرشتے یہ درود شریف لے کر جاتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں لے جاتے ہیں اور آپ کو پہنچاتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود بھیجا ہے، یہ باقاعدہ لے کر جاتے ہیں فرشتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی ذوق کی بات، میرے ذوق کی بات ہے کہ جب عام زندگی کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ کوئی ہدیہ پیش کرے تو کوئی نہ کوئی بدلہ اس کو عطا فرماتے تھے یا کم از کم دعا فرماتے تھے، تو جب ہمارا درود شریف پہنچے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو ضرور وہ آپ ہدیہ پیش کرتے ہوں گے، اس کا مکافات کرتے ہوں گے، اور مکافات کیا ہے کہ دعا فرماتے ہوں گے کہ اس بندے کی حاجت ہے اللہ آپ پوری فرما دیجئے، دعا فرماتے ہوں۔ لہذا سکھایا یہ کہ اپنی بات بعد میں کہو، اپنی تکلیف اپنی حاجت بعد میں کہو، پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لو، الحمدللہ کہہ لو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لو، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا ہدیہ بھیج دو، پھر مانگو۔ تو شکر سے آغاز کر کے، یہ شکر سے شروع کر کے یہ فرما دیا کہ شکر کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دعا گلہ بن جائے، شکوہ بن جائے، لہذا پہلے شکر، اے اللہ آپ کا کرم ہے، اتنی نعمتیں مجھے ملی ہوئی ہیں کوئی حد و حساب نہیں ہے، تو اس واسطے پہلے میں شکر ادا کرتا ہوں ان کا، پھر آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، پھر اپنی حاجت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حاصل کیا ہوا اس کا؟ حاصل یہ کہ اللہ آپ نے بہت کچھ مجھے دے رکھا ہے، اے اللہ مجھے نعمتوں میں آپ نے پالا ہوا ہے اور میرے اوپر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن ایک حاجت ہے میری، اے اللہ اس کو پورا فرما دی۔ یہ ہے بندے کی بندگی کا تقاضا۔ تو کہیں بھی دعا کو شکوے اور گلے کا انداز نہ بننا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ